مفتی صاحب کے بیانات کے لیے سبسکرائب کریں مفتی انعام الحسین آفیشل۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ گزشتہ جمعرات میں اس سورت کا آغاز ہوا تھا، سورۃ القمر۔ میں نے بتایا تھا 3 نام ہیں چاند کے، ایک ہوتا ہے ہلال اور ایک ہوتا ہے بدر اور ایک ہوتا ہے مطلق نام قمر۔ چاند کو اصل میں قمر ہی کہتے ہیں۔ چاند کے کئی حصے ہوتے ہیں، اس کی کئی طریقے سے اس کی خلقت یا اس کی کیا بولتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کا دھیرے دھیرے۔ تو آغاز میں جو چاند نکلتا ہے تو اس کا نام ہے ہلال، پھر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا نام ہے بدر۔ مکے کی مدینے کی ان لڑکیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بات کہی تھی، طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ مدینے میں وہ پہاڑ آج بھی موجود ہیں جن پہاڑوں سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تھے۔ مسجد قباء کے راستے سے وہاں سے ہوتے ہوئے درمیان میں کچھ پہاڑ ملتے ہیں۔ جانے والوں نے احباب نے اگر صحیح نظر سے اگر دیکھا ہوگا تو پتہ چلے گا، صحیح نظر سے مراد جان کر وہاں والے ایسے ہی بتا دیں گے یہی وہ پہاڑ ہے۔ کوئی بھی پرانی عمارت دیکھ کے بتا دیں گے حضرت ابو ہریرہ کا مکان ہے، آدمی ابو ہریرہ کا مکان، چلو وہیں سے عظمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حقیقت دلیل ولیل ثبوت کچھ نہیں جانتے۔ جو آدمی تاریخ سے واقف ہے، سیرت سے واقف ہے اور اس کا مطالعہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت سارے قرائن کو دیکھے گا، بہت ساری چیزوں کو دیکھے گا۔ ہمیں بھی ایک صاحب ٹیکسی ڈرائیور لے کے گئے، ایک پرانی عمارت میں لے کے جا کے کہا کہ بھی یہ وہ عمارت ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے رکے تھے۔ ہم نے سوچا کہ بھی یہاں سے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہاں کیوں آئے تھے؟ یہاں سے راستہ تو کہیں اور کو جاتا ہے، تو ہمیں کوئی روایت اس طرح کی نہیں ملی۔ پھر بھی وہاں کے لوگوں نے بتایا۔ اب کہتے ہیں نا جب ایسی بات آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے آئے ہو سکتا ہے نہیں آئے، انکار بھی نہیں کر سکتے، اقرار بھی نہیں کر سکتے، سکوت اختیار کریں گے۔
آئے ہوں گے الحمدللہ چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، برکتیں ہوں تو حاصل ہو جائیں گی، اہل دل ہوں گے تو انہیں پتہ چلے گا، وہ الگ بات ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے تھے تو ایک روایت میں آتا نا 1 مہینے تک مدینے والوں نے بار رہا مستقل صبح سے لے کر شام تک ان پہاڑیوں پر مدینے کے باہر آ کر رسول اللہ کا انتظار کرتے تھے، شام تک انتظار کرتے شاید اب آ جائیں گے، جب نہیں آتے تو واپس چلے جاتے، پھر دوبارہ دوسرے دن کھڑے ہو جاتے، پھر انتظار ہوتا تھا، اس طرح کرتے رہے۔ جس دن سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑیوں سے ہو کر، 2 پہاڑ ہیں وہاں سے ہو کر نیچے اتر کے پھر پہاڑ پہ چڑھ کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا نا کہ لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر سے رسول اللہ کا چہرہ ایسے نمودار ہوا جیسے 14ویں رات کا چاند آیا۔ تو اسی کو مدینے کی بچیوں نے کہا تھا طالع البدر علینا، کیا کہا تھا؟ 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ انہیں ایسا نظر آیا تھا، اس منظر کو ان بچیوں نے اپنی زبان پہ لایا، طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ دیکھیے اس میں تیسرا جو شعر ہے، اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر، ایہا المبعوث فینا، جسے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، فرمایا جئت بالامر المطاع، آپ آئے ہیں حکم آپ کا ہوگا، فرما برداری ہماری ہوگی، حکم آپ کا ہوگا، فرما برداری ہماری ہوگی۔ یہ 3 مصروں کا ایک قطعہ تھا تو لہٰذا وہ اس وقت کہا ہے، تو بدر جو کہتے ہیں نا 14ویں رات کے مکمل چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ بہرحال شق القمر کا معجزے کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اس کی تفصیلات گزشتہ جمعرات میں آپ حضرات کے سامنے تقریباً آ چکی ہیں کہ کس طرح شق القمر کا واقعہ پیش آیا، کب واقعہ پیش آیا اور کہاں پیش آیا، اور اس کے بعد مکے والوں نے اللہ کے نبی سے آ کر اس کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ کے نبی نے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائے تھے، اور وہ دونوں ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے آر پار جا کے چھپ گئے تھے۔ اور یہ وقت کتنی دیر تک تھا؟ عصر سے لے کر مغرب تک نہیں، اتنا ٹائم تھا، ایسا مت سمجھنا کہ یہ ٹائم پہ تھا، یہ ٹائم پر نہیں تھا، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت تک یہ سلسلہ رکا رہا، یہ سلسلہ رکا رہا۔ اب وہ عصر شافعی تھی یا عصر حنفی تھی، کچھ بھی مراد لے لو آپ، عصر شافعی مراد لیں گے تو بہت لمبا وقت میں تک رکا رہا، عصر حنفی مراد لیں گے تو ایک مختصر وقت، گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے لیے رکا رہا۔ اور یہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر الگ ہی رہا، ایسا نہیں کہ چوری ہوا پھر یوں کہ مل گیا، ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں نظر نہیں آیا، کوئی بعد میں اس طرح نہ کہہ سکے۔ اللہ نے ساری، چونکہ اللہ کا کوئی بھی کام، میں نے پہلے بتایا نا، معجزہ نبی اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتے، معجزہ نبی کے ہاتھ پر اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہیں گے نبی کے ہاتھ میں معجزہ دکھائیں گے، نبی جب چاہیں گے معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ حضرت موسیٰ اپنا عصا ہمیشہ زمین پہ ڈالتے تھے تو اژدھا نہیں بن جاتا تھا، کبھی ڈالتے تو لکڑی ہی رہتی تھی، پھر جب اللہ کے حکم سے ڈالتے تھے تو کیا بنتا تھا؟ کسی نے کہا ہمارے ساتھ ایک عرب کی جماعت تھی، تو سوڈان کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا آدم ابو البشر، وہ بیان کر رہے تھے، تو بیان میں انہوں نے قرآن کی ان آیتوں کو سامنے رکھ کر ایک نقطہ بیان کیا، بڑا زبردست نقطہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ میں یہ عصا ہے، میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، اسے بکریاں چراتا ہوں، ساری چیزیں۔ وہ اس پر مجھے ایک اور لطیفہ یاد آ گیا تو وہ بھی بتاتا چلوں کہ
قیمت الزمن عند العلماء ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ لکھا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ حدیث ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو مقام ہے وہ میری امت کے علماء کا مقام ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو عالم ارواح میں یہ بات آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، باری تعالیٰ یہ آخری امت کے علماء کا مقام میرے ٹائم پر اور اس وقت میں آنے والے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو موقع دیا گیا، جاؤ اس زمانے کے علماء سے ہی پوچھ لو۔ تو حضرت عالم ارواح میں حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کی روح سے کیا ہوا تھا؟ ملاقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ کی روح کی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی روح نے وہاں آ کر پوچھا امام غزالی سے، بتا تو تیرا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے جواباً کہا کہ میرا نام، اپنا نام، والد کا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، پڑدادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، ایسا اپنا نسب بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر، غصے والے، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے تیرا نام پوچھا، تیرے باپ کا نہیں۔ تو حضرت امام غزالی نے حضرت موسیٰ سے کہا اللہ نے بھی آپ سے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ مجھ سے کیا کیا کرتے ہو، تم نے کیوں کہا ہم کرے تو تم کرو تو الگ، ہم کرے تو الگ۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے تم کہہ دیتے جواب میں قال یہ عصا، یہ عصا ہے، جواب پورا ہو گیا۔ تم نے کیوں کہا توکل علی واشکر علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، ایسے بات کرو، ولی فیہا مآرب اخری، بہت سارے کام ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو معجزہ تھا وہ اللہ کے حکم سے جب زمین پہ ڈالتے تھے تو کیا بنتا تھا، ورنہ نہیں بنتا تھا۔ بہرحال اس آیت کے اندر ان چند آیات کی تفسیر، دو چار آیتوں کی تفسیر گزشتہ جمعرات میں ہو چکی تھی، جس کے اندر شق القمر کی پوری تفصیلات، کل ملا کے مقصد آیت یہ بتانا تھا کہ شق القمر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی تھی۔ تو جو آیت کے شروع میں اللہ نے کہا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اس لیے کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا اور خطبے میں حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ جب یہ سارے کام ہو چکے ہیں تو قیامت بالکل قریب آ چکی ہے اور اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے۔ تو قرب قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند کا دو ٹکڑے ہونا پہلے سے طے تھا، وہ ہو چکا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، آپ کے پاس بہت سارے غیب کی خبریں آیا کرتی ہیں جس میں سے ڈانٹ پڑی ہوئی، یعنی جن خبروں کے اندر اللہ کی طرف سے خاص طور پر ڈانٹ پڑی ہوئی ایسی خبریں بھی آپ کے پاس آئی۔ حکمۃ بالغۃ فما تغنی النذر فتول عنہم، اور یہ مکے کے لوگ ان باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن سے اعراض کریں گے جس دن پکارنے والا پکارے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر پکارنے والے سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں میدان محشر میں جب قیامت آ چکے گی، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک فرشتہ آواز لگائے گا تو سارے اپنی قبروں سے نکل کے جائیں گے، جھاڑتے ہوئے، مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کے نکلیں گے۔ وہی فرما رہے یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، کہ ایک ایسی چیز جسے تم ناپسند کرتے ہو، ایک ناپسندیدہ جہاں تم جانا نہیں چاہتے، اس انصاف والے دن کی طرف، اس عدالت والے دن کی طرف تم جانا نہیں چاہتے، اس دن کی طرف تمہیں بلایا جائے گا اور ہر آدمی نکلے گا۔ کیسے جائیں گے؟ خشعاً ابصار، آنکھیں جھکی ہوئی ندامت سے۔ آنکھیں کیا ہوئی؟ اللہ کے خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب اللہ کا خوف ان کے اوپر چھایا ہوا ہوگا۔ یخرجون من الاجداث، جن اپنی قبروں سے
نکلیں گے جھاڑتے ہوئے، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، بس ایک پکارنے والا پکارے گا اور اس کی طرف چل پڑیں گے۔ کأنہم جراد منتشر، گویا وہ ٹڈی دل کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں نا، ٹڈیاں نہیں جانتے، بارش کے موسم میں عام طور پر کیڑے آتے ہیں، دیکھیں لائٹ کے پاس دیکھیں کہ بہت سارے کیڑے مرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس طرح کتنے زیادہ مرے پڑے ہوتے ہیں۔ پروانہ بولتے ہیں، بعض لوگ پروانہ بولتے ہیں کہ آگ کیش، اس کو روشنی سے محبت ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کتنا گرم ہے نہیں دیکھے گی، لیکن کیا ہو رہا ہے، آگ جلاؤ گے، آگ کے آس پاس گھومتے 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 آگ میں جل کے گر جائیں گے۔ تو جس طرح ٹڈیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، ٹھیک اسی طرح ہر لوگ اپنے اپنی قبروں سے انسان اٹھیں گے اور نکل کر آگے بڑھ رہے ہوں گے، مہطعین دوڑ لگا رہے ہوں گے، الی الداع پکارنے والے کی طرف، یعنی جو بھی فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا ان کو پکار کر لے جائے گا۔ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کیوں بلا رہے، کون بلا رہے، کئی کو بلا رہی، نہ کوئی سوال نہیں، اس وقت سب متحد ہوں گے۔ آج دنیا میں آوازیں لگائی جا رہی ہے، ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ، نہیں، آ جاؤ بھائی، کئی کو آنا سب، بھی چلے جاؤ، کئی کو جانا سب، بیٹھو کئی کو بیٹھنا سو، چند بولو بھائی، کئی کو بولنا سو۔ ہر بات پر آدمی کے پاس کیوں کا سوال آج ہے، جب تک اسے کیوں کا جواب نہ ملے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کل قیامت کے دن جب فرشتہ پکارے گا کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، سوال نہیں، بس ایک ہی آواز کی طرف کر دے، مہطعین مقنعین۔ تو قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے، نیچے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، بس پکارنے والے کی طرف چل رہے ہوں گے چل رہے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کوئی آدمی نہیں ہوگا، بس ایک آواز آئے گی، اس آواز کے پیچھے سارے کے سارے لوگ چل پڑیں گے۔ جب دوسری مرتبہ سر پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ کے سر میں تو سارے انسان فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جب دوسری مرتبہ سر پھونکا جائے گا اس وقت قبروں سے نکل کر عدالت کے لیے اللہ کے انصاف کے میدان میں، اس کے کورٹ میں، اس کی کچہری کے اندر، اس کی عدالت کے میدان میں پہنچیں گے۔ ہر ایک وہاں پہنچنے کے لیے تڑپ کر پہنچے گا، کسی کو بھی پیچھے ہٹنے کا اختیار نہیں ہوگا، بس آواز کے پیچھے چل پڑیں گے۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس دن کافر سارے کے سارے جتنے منکر مشرک، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، عالم محشر کا انکار کرنے والے، سارے کے سارے کہیں گے ھذا یوم عسر، ارے یہ تو تنگی کا دن آ گیا، یہ تو مشکل دن ہمارے اوپر آ گیا، پریشانی کا دن آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے بھائی یہ مشکل کا دن آنے والا ہے، یہ تو اچانک تو نہیں آیا، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس کے بارے میں سمجھایا گیا تھا، اس کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا تھا، مثالیں دی گئی تھی، نمونے دکھائے گئے تھے، تم بھی ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، ایسے جیسے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی تھی۔ پچھلی قومیں اللہ مثال کے طور پر کذبت قوم نوح کذبت قبلہم، ان سے پہلے قوم نوح کو ہم نے برباد کیا تھا۔ قوم نوح کی مثال میں بڑی زبردست مثال ہے۔ قوم نوح کی مثال اس لیے بھی دی جا رہی ہے کیونکہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں قیامت کی، اور قیامت میں ساری دنیا ختم ہو جائے گی، تو بہت سارے انسانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کیسا ختم ہو جاتی ہے حضرت، وہ ذرے ختم ہوتی، ذرے اچھے رہتی نا بچو فلانا۔ اب قوم لوط کی مثال دے، قوم عاد کی مثال دے، قوم سمود کی مثال دے، وہ قوم ہلاک ہوئی تھی، جہاں جس جگہ پہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو یعنی وہ ایک قوم ہلاک ہو سکتی ہے، پوری دنیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہو سکتا ہے، کیسے؟ نمونہ دے دیا پہلے۔ کس کا نمونہ؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے پورا کا پورا ہلاک کیا تھا، صرف 80 لوگ بچے تھے جو کشتی میں تھے، باقی سارے کے سارے ہلاک کیے تھے۔ تو کہتے کذبت قبلہم،
ان سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کو ستایا، ان کی باتیں جھٹلائیں، ان کی ایک ایک بات کو جھٹلایا۔ کتنے سال جھٹلایا؟ 950 سال۔ ایک نسل نہیں، ایک پیڑھی نہیں، کئی پیڑھیاں ستانے والے ستا کے دنیا سے ختم ہو جاتے تو دوسری پیڑھی آتی، وہ نوح علیہ السلام کو ستاتی۔ نوح علیہ السلام 950 سال ستائے گئے۔ یہ ان کی نبوت والی عمر ہے، ان کی عمر 950 سال نہیں۔ تاریخ طبری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، نوح علیہ السلام کو جو نبوت ملی تھی وہ 600 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 950 سال محنت کی تھی۔ جتنے ہو گئے تقریباً 1500 سال۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر اب تک کا جتنی عمر گزری ہے، اتنی عمر اکیلے حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی، دھکے کھائے، لوگوں نے ستایا۔ میرے دوستوں، مجھے یہ بتانا بہت آسان ہے اور آپ کو سننا بھی بہت آسان ہے۔ 950 سال بول دیا میں نے آسانی سے۔ 950 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہر دن ستائے گئے، ہر لمحہ ستائے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے نا، پتھروں سے مارا جاتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہا جاتا تھا، پاگل کہا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، دھمکیاں دی جاتی تھی۔ آج کوئی چھوٹی سی دھمکی دیتا ہے، ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے دیتا ہے، منہ پہ بھی نہیں دیتا۔ دیکھ لیں گے امام صاحب کو، کیا بھی تو بولے نا، دیکھیں گے بولے اس کو، دیکھیں دے بھائی، لیکن اس سے پانی نکل جاتا ہے نا، دل میں درد ہوتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ذرا نوح علیہ السلام کو یاد کریں، ہمارے نبی کو یاد کریں، ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ستائے گئے۔ کیا کیا ستائے گئے؟ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، ہمارے بندے کو جھٹلایا گیا۔ وَقَالُوا، کیا بولتے تھے؟ مجنون، کیا بولتے تھے؟ پاگل ہے۔ وَازْدُجِرْ، جھٹلائے جاتے، جھٹپٹائے جاتے، دھکے دیے جاتے، ڈانٹ لگوائی جاتی۔ وَازْدُجِرْ کی تفسیر میں فرمایا، بعض لوگ کیوں کہتے ارے یہ تو پاگل ہو چکا ہے، بعض لوگ کہتے کہ یہ اس کی عقل غائب ہو گئی ہے، بعض لوگ یہ کہتے کہ اسے جادو ہو گیا ہے، یہ جادو کا شکار ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کی عقل جن لے اڑے، اسے جنات کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے ایسی بھیکی بھیکی باتیں کر رہا ہے۔ جب بات بولنے والا صحیح بول رہا ہو، سامنے والا اگر اس کی باتوں کا مذاق اڑائے تو یہ جس نے جھیلا ہوگا اسی کو پتا ہے، اس کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا۔ کبھی آپ کسی کو سچی بات بتائیں اور سامنے والا آپ کی بات کی مذاق اڑائے تو آپ کو پتہ لگے گا، جبکہ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، نہ دنیا کا مطلب ہے نہ مال کا مطلب ہے۔ ہاں، مال چاہیے، بدلہ ملنے والا ہے، اس کے لیے آدمی دھکے کھاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اور کسی کو کوئی دنیا کی منفعت حاصل ہونے والی، اس کے لیے آدمی دھکے کھا رہا ہے۔ بے غرض بن کر گالیاں سننا کوئی مفاد نہیں ہے۔ اور اعلان کر رہے حضرت نوح علیہ السلام، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تمہیں جو دین کی دعوت دے رہا ہوں اس پر میں تم سے کیا نہیں مانگ رہا، پیسے نہیں مانگ رہا۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ دے گا مجھے آپ سے کچھ، بس میری بات مان لو، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کو مان لو۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ستائے جانے کے بعد ایک دن نوح علیہ السلام کو روک کر سارے کے ساری قوم نے نوح علیہ السلام کو دھمکی دی۔ قالوا یا نوح لئن لم تنتہ لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تو باز نہ آیا نا
ایک اللہ کی طرف بلانے سے نہ رکانا، توحید کی آواز لگانے سے باز نہیں آیا، یاد رکھ اتنے پتھر ماریں گے، اتنے پتھر ماریں گے کہ تو ختم ہو جائے گا۔ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ جب موت کی دھمکیاں دینے لگے، جب موت کی دھمکیاں آنے لگی، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعا دیتے ہیں، ایک آپشن دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہی فوراً اس دعا کے لیے قبول ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ فوراً قبول، ایک آپشن ہے، ہر نبی کو اللہ نے دیا تھا۔ اس آپشن میں جیسے ہی نبی ہاتھ اٹھائیں گے آن دی اسپاٹ کیا ہو جائے گا؟ دعا قبول ہو جائے گی۔ ہر نبی کو یہ موقع دیا گیا تھا، ہمارے نبی کو بھی دیا گیا تھا، نوح علیہ السلام کو دیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا فَدَعَا رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، اپنے رب کو پکارا۔ انی، یہ جملہ بولنے کے لیے 950 سال لگے، ہم 1.5 گھنٹے میں بول دیں گے، 1.5 گھنٹہ کہیں کو 1.5 منٹ میں بھی بولنا تھا۔ انی مغلوب، اللہ میں ہار گیا۔ کیا بولے؟ اللہ میں ہار گیا، میری قوم اتنا ستائی، اب میں ہار گیا۔ اللہ 950 سال کے بعد آنکھوں میں آنسو لیے، درد لیے، اللہ کے سامنے کہا اللہ میں ہار گیا۔ فانتصر، اللہ میری مدد کر دے۔ کیا بولے؟ اب آگے دعا مانگی اللہ الگ الگ جگہ پر۔ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کی دعا نقل کی، کیا دعا مانگی تھی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کو بھی مت چھوڑنا، زمین پر ایک گھر بھی نہ بچے، ایک گھر بھی۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے ادھر دعا مانگی، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے نوح ایک بات یاد رکھنا، تو نے دعا مانگ لی، ہم نے دعا قبول کر لی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کیا بناؤ؟ کشتی بناؤ۔ اللہ کشتی پانی کا ہے، ہم نے کہا کشتی بناؤ، جو کہا وہ کرو، جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے دیں، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، لوگ مذاق اڑانے لگے، ہم کہتے تھے نا نوح کی عقل چلی گئی، دیکھو پانی پینے کو نہیں ہے اور وہ کشتی بنا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ہنر تھا، بڑی کا کام کیا کرتے تھے، کیا بولتے ہیں اسے؟ کارپینٹر، یہ ان کا ہنر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آج کارپینٹر ہیں وہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کے شاگرد ہیں، کیونکہ دنیا کا پہلا کارپینٹر حضرت نوح علیہ السلام جنہیں اللہ نے بنایا، پہلا کارپینٹر ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا مناظر ابراہیم علیہ السلام ہے، ان سے پہلے کوئی مناظر نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا کاتب، لکھنے والا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اللہ نے سارے علوم کو انبیاء کے ذریعے سے ہی دیے ہیں، یہ فنون بھی انبیاء کے ذریعے سے ہی آئے ہیں، اللہ نے انہی کے ذریعے سے دیا۔ دنیا کے سب سے پہلے کارپینٹر حضرت نوح علیہ السلام، دنیا کے سب سے پہلے کلمی والے ہیں۔ کلمی جانتے ہیں؟ لوہا پگھلا کے تلوار بنانے والے جتنے بھی ہیں نا، کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ لوہار۔ دنیا کا سب سے پہلا لوہار کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسا پاور دیا تھا، لوہے کو ایسے پکڑتے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، لوہے کو ان کے ہاتھ میں اللہ نے نرم کر دیا تھا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور کشتی بنانے کے بعد لمبی تفصیلات ہیں، کشتی بنانے کے بعد ہر نر مادہ سارے جانور لے لیے، جتنے ایمان والے تھے، کتنے تھے؟ 80 یا 82، روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے 80 یا 82، بعض روایتوں میں اس سے کم و بیش کی تعداد بھی بتلائی جاتی ہے۔
وہ افراد کشتی میں چڑھ گئے. اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وارننگ دی, نوح تو نے مجھ سے دعا مانگ لی, ہم نے دعا قبول کر لی. اب چونکہ نبی ہوتا ہے, نبی کا دل نرم ہوتا ہے, اور نبی اپنی امت پہ شفیق ہوتا ہے, رحیم ہوتا ہے. کہیں جب اللہ کا عذاب آتا دیکھو تو دوبارہ دعا نہ مانگ لینا اپنی امت کے لیے, اللہ اپنی ایک مرتبہ چھوڑ دے پھر دیکھیں گے. نبی کیا ہوتا ہے؟ شفیق ہوتا ہے, مہربان ہوتا ہے اپنی امت پر. تو اللہ نے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اے نوح یاد رکھنا ان ظالمین کے حق میں دوبارہ دعا نہ مانگنا, پھر تمہارے دل میں رحم آ جائے, ہم پھر ان کو بخش دینا. نہ, تیر کمان سے نکل چکی ہے, اب واپسی نہیں. پانی آئے گا, کشتی بن کے تیار ہو گئی. کیسے آئے گا؟ فَفَتَحْنَا بُوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ, ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. دیکھو جملے دیکھو, اللہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے فَفَتَحْنَا بَابَ السَّمَاء, ہم نے ایک دروازہ کھولا. نہ, ابواب السماء, پانی کے جتنے اوپر دروازے تھے سارے کھول دیے. آسمان کے, پورے آسمان کے دروازوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ کھول دیا. کتنے گھنٹہ آیا ہوگا بارش؟ روایت میں آتا ہے, تاریخ طبری میں لکھا ہے 6 مہینے تک بارش آتی ہے. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 ہفتہ نہیں, 2 ہفتے نہیں, بلکہ پورے 6 مہینے تک. ایک روایت میں آتا ہے صرف 40 دن تک آئی تھی. میرا روایتیں مختلف ہیں اپنے اپنے اعتبار سے. کیا خالی اوپر سے پانی آیا؟ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, زمین بھی اپنے پردے ہٹا چکی تھی اور زمین سے بھی چشمے نکلنے لگے تھے. اوپر سے بھی پانی. 1 گھنٹہ بارش ہے تو بنگلور میں روڈا نہیں دکھتے. روڈ کا ہے, فٹ پاتھ کا ہے, معلوم ہوتا ہے صحیح بات. یہاں بھی نیچے سے نکلتا نا پانی, بنگلور میں بھی ذرا کلر الگ ہوتا ہے. اوپر سے تو پاک پانی آتا ہے, لیکن نیچے کا جو پانی ہوتا ہے وہ میرے یہاں. یہ حضرت زمین کے اندر سے چشمے نکلنے لگے. 1 چشمہ نہیں, 2 چشمے نہیں, عیوناً, بہت سارے چشموں کو اللہ نے کھول دیا. فَالْتَقَى الْمَاءُ, کتنا آیا پانی. روایتوں میں آتا ہے زمین و آسمان کا جو خلا ہے وہ پورا خلا بھر گیا تھا پانی سے. بعضوں نے یوں کہا, بعضوں نے یوں کہا. تو فرمایا پانی پورا آ چکا تھا. جب پانی آنے لگا کشتی میں لوگ سما گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا. 3 بیٹے تو فرما بردار تھے, 1 بیٹا نافرمان تھا. اس نافرمان بیٹے سے کہا, جس کا نام کیا تھا؟ کنعان. اس سے کہا کہ بیٹا آ جا, کشتی میں سوار ہو جا, پانی کا عذاب آنے والا ہے. تو بیٹے نے کہا پانی کا عذاب آئے گا؟ اچھا چلو کام کرتے ہیں, پانی کا عذاب آتا ہے تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں. پہاڑ پہ کون سا پانی آئے گا؟ میں اونچائی پہ چڑھ جاؤں گا, کونے میں چلا جاؤں گا. یہ چھوڑ دیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. بیٹا تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جا, کہیں بھی چڑھ جا, اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا. نہ پہاڑ بچا سکتا ہے. وہ چوٹی بھی ڈوب گئی. وہ پہاڑ کا جو اوپری کنارہ تھا وہ بھی کیا ہو گیا. اتنا پانی آیا, اتنا پانی آیا, اللہ نے پوری کی پوری قوم کو ڈبا کے مارا. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. قد قدر کی تفسیر میں فرماتے زمین سے کتنا پانی نکلنا تھا, آسمان سے کتنا پانی آنا تھا, مطلق نہیں تھا. وہاں سے بے تحاشا, یہاں سے بھی بے تحاشا. وہاں سے کتنا آنا تھا وہ بھی اللہ کے دفتر میں فکس تھا. ہمارے دفتر میں فکس نہیں تھا.
اللہ کے دفتر میں کیا تھا؟ فکس تھا. زمین سے کتنا پانی نکلنا تھا اس کا بھی اندازہ لگایا جا چکا تھا. قد قدر پہلے سے طے تھا. ایسا نہیں کہ بھی بھرے تک لگے رہو. نہ اللہ کا سارا نظام مکمل ہوتا ہے. اللہ کا نظام مکمل ہوتا ہے. تو پورے کے پورے لوگوں کو ڈبا کے مارا. وَحَمَلْنَاهُ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے اٹھایا عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تختے والی پر کشتی وَدُسُرٍ اور کیلے میخوں والی کیلوں والی تختوں پر ہم نے گئے. سمرات کشتی تھی میرے حال اس کے اوپر اٹھایا. اب وہ کشتی چلنے لگی. اب سوچے کہ اتنا پانی آ رہا نیچے سے بھی پانی ابل رہا اوپر سے بھی پانی آ رہا کشتی ڈب گئی نہیں ڈبے گی. اللہ فرماتے تجری بأعیننا نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے ہماری نگرانی میں. کس کی نگرانی میں؟ یعنی مطلب سمجھو چھوٹا سا ٹب ہے اور ٹب میں پانی بھرا ہوا ہے اور ہم نے پیپر میں کیا بنائی ہے؟ بورڈ بنائی ہے اور بورڈ جا رہی ہے اور ہم خود بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اب وہ پیپر بھیگتے ڈوب نہ جائے ہم جائیں تیار ہے نا پکڑنے کے لیے. ہمارے چھوٹے سے ٹب میں ہم سے غلطی ہو کے وہ بورڈ ڈوب سکتی ہے لیکن یہ تو پوری کائنات اللہ کے لیے وہ ٹب سے بھی چھوٹی ہے. تجری بأعیننا نو تیری کشتی چلے گی. کس کی نگرانی میں؟ ہماری نگرانی میں. جزاء لمن کان کفر اور جتنے لوگ ڈوب گئے جن کو ہم نے ڈبا کے مارا جن کو ہم نے ستا کے مارا جن کو ہم نے تباہ کر کے مارا جن کو ہم نے برباد کر کے مارا. کیوں مارا؟ ان کی کفر کی سزا میں ہم نے انہیں ڈبا کے مارا. نوح علیہ السلام کو انکار کرنے کے ان کی رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو مارا. پھر اس کے بعد فرمایا نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار. نوح علیہ السلام نے جو پکار لگائی جو صدائیں لگائیں ان صداؤں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ کر کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. جزاء لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑی ہے. وہ لوگوں اچھی طرح سن لو ہم نے اس میں کیا چھوڑی ہے؟ ایک نشانی چھوڑی ہے. کس کے لیے؟ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کی طاقت کو سمجھنے والا؟ ہے کوئی اللہ کی پکڑ سے خوف کھانے والا؟ یہ مطلب ہے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. اللہ پوچھ رہے ہے کوئی؟ ارے کوئی ہے تو بتاؤ. ہے کوئی؟ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ چلو بتاؤ میرا عذاب کیسا تھا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ میرا عذاب کیسا تھا اور میرا یہ ڈرانا کیسا تھا. میری طاقت کیسی ہے؟ کون بچ سکتا ہے؟ کیا قیامت کا انکار کر کے تم بچ پاؤ گے؟ قیامت ہم نے پہلے ہی اس کا منظر تمہیں دکھا چکے. ایک کشتی چھوڑ کے پوری دنیا کو ہم نے تباہ و برباد کر کے دکھایا تھا. پوری دنیا کا ایک ایک انسان. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو جد ثانی کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے اس وقت تک سارے کے سارے ختم ہو گئے اور پھر یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام سے دنیا کا آغاز پھر 80 آدمیوں سے شروع ہوا ہے. اور ان کے 3 بیٹے تھے حام شام یافس. اور ان 3 بیٹوں میں یافس کی اولاد ہم ہندوستان پاکستان افغانستان ترکستان قزاقستان جتنے بھی ستان ہیں ان ستانوں میں جتنے لوگ بستے ہیں بلکہ پورا یہ ایشیا اور اس طرف کا جتنا علاقہ ہے وہ یافس کی اولاد میں. ان 3 بیٹوں نے دنیا کے 3 کونوں کا رخ کر لیا اور ان کی نسل بڑھتی چلی گئی اور یہاں تک پہنچی ہے. سمجھ میں آئی میری بات؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي
ونذر، میرا عذاب کیسا تھا، کوئی بچنے کا راستہ نہیں. اصل میں ہے فکیف کان عذابی ونذری ہے وہ. میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا. اللہ پوچھ، کیا تمہیں ڈر لگا؟ بھی بتاؤ نا، ڈر لگا؟ نہیں لگا. کیوں نہیں لگا؟ استاد نے ایک طالب علم کو سزا دی. کیا دی؟ تو طالب علم نے اپنے استاد سے کہا حضرت اللہ چھمنا سزا نہیں دیتا، تمہیں کہیں کو دیتی حضرت سزا؟ میں فجر چھوڑیا، اللہ مجھے کہاں دی سزا دے؟ اللہ ہماری پکڑ نہیں کر رہے، تمہیں کہیں کو مارتی ہم نہ؟ تم کو کون پوچھا؟ شاگرد کا یہ دماغ تھا تو شاگرد کا یہ سوال تھا. تو حضرت بھی حضرت تھے نا، تو حضرت جواب دے، کون کہتا ہے اللہ سزا نہیں دیتے؟ اللہ دیتے ہیں، اللہ سزا دیتے ہیں. کیسے؟ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اسے سزا نہیں دیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سجدوں کی لذت چھین لی. نماز پڑھتے پر نماز میں مزہ نہیں آتا. اللہ سزا دیتے ہیں پر ہمیں احساس نہیں ہے. ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر میں مزہ نہیں آتا. عبادتوں کی لذت، گناہوں کا شوق آ رہا ہے، عبادتوں کا شوق نہیں آ رہا. نیکی کرنا مشکل، گناہ کرنا آسان، مطلب یہ بھی تو سزا ہے. نیک اعمال کی توفیق اللہ نے چھین لی، مطلب سزا ہے. شکر گزاری اللہ نے چھین لی، ناشکری آ گئی. صبر کرنا اللہ نے چھین لیا، کیا آ گیا؟ بے صبری آ گئی. کسی کو ستانا اچھا لگتا ہے، کسی کا ساتھ دینا اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ اللہ نے نیک اعمال سے جو چھین لیا ہے نا، یہی تو اللہ کی سزا ہے. حضرت کیا کرتے ہیں؟ فجر نہیں پڑے، چلو ناشتہ بند. اللہ کہتے ہیں ناشتہ کھا لے، ظہر کی توفیق نہیں دوں گا. میرے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دوں گا. کتنے لوگ ہیں گیٹ پوچھ کھڑکو رہتے، کہاں رہتے؟ گیٹ کے بازو رہتی، مسجد کے گیٹ کے پاس رہتی، نماز کے وقت میں رہتی. ارے کئی تو ایسے ہیں مسجد کے اندر آتی، اذان کے بعد آتی، اسی پشو کر کو چل جاتی. بیت الخلا یوز کر کو بغیر نماز پڑھے واپس آتے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. یہ کیا ہے؟ سزا ہے. اللہ نے کہا، اسے نہیں معلوم، انہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پیشاب کر کو آگا، کیا بھی نہیں، مجھے پیشاب آیا گیا، پیشاب کرے آگا. نہیں، اللہ نے اپنے گھر کے اندر بلایا، بیت الخلا میں بٹھایا، پھر واپس بھیج دیا. تو اسی لائق تھا. ہاں، ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے. تو میرے وہ گھر کے اندر بیٹھنے کے لائق نہیں تھا، تو یہی کے لائق تھا. یہیں سے نکل باہر. ڈرنا ہے اللہ کے گھر میں. اس کے گھر میں آنے کے لیے اس کی مرضی کے بغیر ہم نہیں آ سکتے. تو اللہ پوچھنے فکیف کان عذابی، کیسا تھا میرا عذاب؟ بولو نہیں، بہت بھیانک، بہت خطرناک. ارے سوچ کے دیکھو نا، پوری دنیا میں کوئی ایک بھی بچ پایا؟ جنگل کا درندہ بچ پایا؟ چلو آسمان کو میں چھونے والا، اوپر اڑنے والا پرندہ بچ پایا؟ زمین کے اندر رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانور بچ پائے؟ کوئی نہیں بچ پایا. فکیف کان عذابی ونذر. میرا عذاب خالی منگلور میں بارش کی وجہ سے ہلکا سا کیا آیا تھا، ایک جھلک آئی تھی. لاشیں دیکھی آپ نے؟
वायनाड की। कौन कौन किस किस ने देखा लाश? देखे क्या था? सूरत ही नहीं थी। मैंने एक लाश देखी, ये पूरा है, पूरा पैक हो गया है, मट्टी में पैक हो गया है, नहीं है। एक छोटी बच्ची देखी मैंने, यहां से पूरा ओपन है, पूरे सर के अंदर मट्टी घुसी हुई है। एक आदमी देखा मैंने, सिर्फ इतना ही, वो भी पैक। आंखें नहीं है, कान नहीं है, एक आदमी की नाक ही नहीं है, पूरा साफ है, कुछ भी नहीं है। इतना दो आंखें, एक नाक, ये शेप ही नहीं है। देखा, हल्का सा अजाब आया था, एक छोटी सी झलक, पहाड़ से एक आबशार निकली, जरा तेजी से निकली और बहा कर ले गई, बस। एक पूरी बस्ती थी, एक गांव था पूरा, और पूरा का पूरा गांव लेके चला गया। एक आदमी आया, उनके घर में कहते हैं कि 19 आदमी थे, कहते हैं 19 आदमी थे, वो एक ही बच्चा था, वो भी इसलिए कि वो उस वक्त घर पे नहीं था। और उसका बहुत बड़ा बंगला था, और उस बंगले का सिर्फ एक पिल्लर बचा था और कुछ नहीं था। क्या था? हजरत ये मेरा घर है। कहाँ है घर? हाँ पिल्लर है ना, ये मेरा बीच में, घर के बीच में पिल्लर था, ये पिल्लर बचा है। 10 लाशें मिली हैं, 9 लाशें और भी तलाश कर। एक मस्जिद भी थी, मस्जिद के इमाम साहब भी थे, इमाम साहब भी पानी में क्या हो गए, बह गए, उनकी लाश मिली भी नहीं। वो मस्जिद के आधा हिस्सा चला गया था। एक हल्का सा झोंका आया था तो ये हाल था। सोच के देखो, पूरी दुनिया में सिर्फ पानी हो, क्या हाल था। अल्लाह फकई फकाना अज़ाबी व नज़र, कैसा है मेरा अज़ाब, कैसा है मेरा डराना। डरते हैं भाई? डर लग रहा है? किस किस को डर लग रहा है? ऐसे कैसे डर लगता है? जैसे हम यहाँ डाल दिया, पैर उधर डाल दिया, ऐसे कैसे डर लगता है? डरने का मतलब है कपकपाना। अल्लाह हम सबको अपना खौफ नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको अपनी खशियत नसीब फरमाए। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वही गुनाहों से बचेगा। वही सबसे पहले इंसान के दिल में खौफ आता है, खौफ के बाद मोहब्बत आती है, इबादत का शौक आता है, वो तो बात की चीज़ है। फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में बच्चा क्या करता है? स्कूल को जाता है, मार मार को ले जा छोड़ता, नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता ना। थर्ड स्टैंडर्ड में नाना नहीं गया तो फोड़ती जाता, फोर्थ स्टैंडर्ड में सच जाता, खौफ। चलते चलते 6th 7th में शौक आ जाता है, फिर SLC में पहुंचते पहुंचते मजा आने लगता है। नहीं क्या उसे SLC फर्स्ट PUC में क्या आता है? अदनान मजा आने लगता है पढ़ने में। भाई तुम्हें क्या समझ रहे थे? पढ़ने में क्या आता है? मजा आने लगता है, तो फिर शौक। तो सबसे पहले खौफ आता है, फिर बाद में क्या आता है? शौक आता है। तो पहले अल्लाह का, जिसके दिल में डर पैदा होगा तो समझो वो अल्लाह की मारिफत की पहली सीढ़ी है। जब इस सीढ़ी पे कदम रखेंगे फिर जाके शौक आएगा, फिर मजा आएगा, फिर सजदों में लज्जत आएगी। पहले पहले नमाजें डर कर पढ़ना। इबादत में सबसे पहले क्या आती है? रियाकारी आती है। क्या आती है? अब्बा देख रही, नमाज में खुशू आ गया, हजरत देख रही, हजरत मुझे अच्छा नमाज पढ़ने वाला समझना, पहले रियाकारी आती है। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया 7 साल की उम्र में क्या करो? नमाज का हुक्म करो, क्योंकि 7 साल की उम्र में जो बच्चा नमाज पढ़ रहा है वो रियाकारी की नमाज पढ़ रहा है, अब्बा को खुश करने के वास्ते। अच्छा नमाज पढ़े तब वो चॉकलेट दिलाती।
ہے کہ نہیں؟ 10 سال تک یہی سلسلہ، 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھا. اب اللہ کے نبی باوجود شفیق ہونے کے، باوجود رحیم نرم سب کچھ ہونے کے، نبی نے فرمایا 10 سال کی عمر کا بچہ نماز چھوڑا تو کیا کروں؟ وہ تو میں کر لے کروں، سنت ہے، ہمارے نبی نے حکم دیا ہے مجھے مارو بول کے، تو لہٰذا ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کا حکم ہے بھائی، کہاں مارو؟ کہیں بھی مارو، نماز چھوڑنے پر مارو. جتنے بچے ہمارے نگرانی میں ان کو تو ہم مارتے ہیں، جتنے نہیں ہیں دعا کرو وہ بھی آ جاتے تاکہ ان کو بھی. 10 سال کی عمر کا بچہ نماز میں. اب یہ 3 سال میں بچہ ریاکاری کی نماز پڑھتے پڑھتے جب 10ویں سال میں قدم رکھے گا تب اسے کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز عادت بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ عادت. ریاکاری سے کیا ہو جائے گی؟ عادت بنے گی. اب 10 سال سے لے کر 15 سال بالغ ہونے تک بچہ نماز کی عادت ڈال رہا ہے، اور جیسے ہی بالغ ہوگا تو اس وقت وہ نماز جو پڑھے گا وہ کیسی ہوگی؟ عبادت. لیکن مسئلہ الٹا ہے، 40 سال گزر گئے اب بھی نماز ریاکاری میں ہے، عادت بھی نہیں ہے. 40 سال سے نماز پڑھو لیکن اب تک نماز کی عادت نہیں بنی. نماز کی عادت کیسے بولتی ہے؟ پان کھانے کی عادت آتی ہے، گٹکا تمباکو بیڑی کی عادت پڑتی ہے، نہیں پیے تو راحت تش نہیں کرتے. بیت الخلاء میں جا کو نہیں پیے تو آگ ٹچ نہیں کرتے. یہ منہ میں رکھ کو بٹن دان کرے تو ادھر سے مشین چالو ہوتی ہے، انجن بور کوئی تو وہاں بہت سارے احباب رہتے تھے، میں بیڑیاں چھین کو رکھ لیتا سب کے، روز کو 1 دیتا. تو بیت الخلاء جانے سے پہلے منت کرتے جا کو آ جاتے، نہیں ہوتا نہیں. بعد ایک بوڑھے میں آتے رو ڈالتے انہوں نہیں دیا تو عادت، وہ نہیں رہا تو چین نہیں آتا. ایسا نماز کی عادت نہیں پڑے تو ایسی پڑی عادت نماز کی. کیا بولتی ہیں عدنان صاحب؟ ایسی فجر کی نماز کو عادت پڑی، اٹھنا ہے، نہیں پڑھے تو بے چین ہو جانا، دماغ خراب ہو جانا، نماز اس نہیں پڑھا، بے چینی. نماز پڑھنا. تو اس کے بعد جب بالغ ہونے کے بعد جب قدم رکھتے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ وہ نماز اصلی میں عبادت بنے گی. پھر جب بندہ نماز کو کھڑے ہو رہا، اللہ اکبر. ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے، فقیر محمد صاحب، انڈومان کے رہنے والے، بہت بڑے اللہ والے تھے. اللہ حضرت کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے. فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں. 15 سال کی عمر میں حضرت نے ان کو خلافت دی تھی. 15 سال کی عمر میں کیا بن گئے تھے؟ وہ شیخ بن گئے تھے. اور ان کو نماز کی اتنی زبردست شوق چڑھا تھا. وہ ایک مرتبہ مدرسے میں بیمار تھے، تو بیماری کے زمانے میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا، ادھر آؤ. کہا کیا حال ہے؟ حضرت بہت بخار ہو رہا ہے، یاد رکھنا نماز مت چھوڑنا. بولتے اب بیماری بڑھتی چلی گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. ڈاکٹروں نے بھی علاج کر کے تھک گئے، لیکن ان کی بیماری بڑھتی گئی. بچپن کی بات کر رہا ہوں، 14-15 سال کی. تو ڈاکٹروں نے کہا حضرت کمرے پہ تشریف لائے. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد فقیر محمد کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا تہجد مت چھوڑنا، فرض نہیں پڑھے جا رہے. کیا اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹے لیٹے ہیں. نمازیں بھی فرض نمازیں بھی کیا ہو رہی ہیں؟ اشارے سے ہو رہی ہیں. حضرت نے آ کے فرمایا تہجد مت چھوڑنا، بول کے چلے گئے. اب رات بھر پوری رات کھڑے ہو کر حضرت نگرانی کر رہے ہیں، پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے تہجد. کہتے ہیں فقیر محمد صاحب برابر تہجد کے وقت میں اٹھے اور اپنی جو حصیر تھی، جس چارپائی پہ سوئے تھے، اس کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالا، دھول لگی.
جھٹکا، تیمم کیا، اشارے سے تہجد پڑھنے لگے۔ صبح حضرت نے بلایا اور خلافت دے دی۔ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ہم حضرت کے ساتھ ذکر کی مجلسوں میں بھی شامل ہوا ہوں، بہت پیارا ذکر کرتے تھے۔ رات میں 3 بجے سے اللہ حضرت کا ذکر شروع ہوتا تھا، ذکر چہری ہوتا تھا، مستقل ذکر کرنے۔ ان کی زبان سے جب لفظ اللہ نکلتا تھا وہ اتنا پیارا ہوتا تھا، میں بتا بھی نہیں سکتا، ایسے سمجھو کہ مزے آ جاتے تھے۔ اور حضرت کے ساتھ ذکر کرنے کا اصول تھا، جا کے خود خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے، ذکر کرنا آپ کو بھی چالو کرنا تھا، تو ذکر کرتے۔ اور حضرت کی عادت شریفہ تھی، اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا، اتنا بڑا مقام دیا تھا کہ جب بھی چاہتے آنکھ بند کرتے رسول اللہ کی زیارت کر لیتے۔ ان کا مدرسہ بھی ہے، اگر کوئی انڈومان گئے ہو تو دیکھ سکتے، پہاڑی علاقے میں انڈومان کے اندر اونچے اونچے پہاڑوں پہ حضرت کا ایک مدرسہ بھی انہوں نے قائم کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو غریق رحمت فرماوے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ فقیر محمد صاحب، انڈومان نکوبار، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو بھی اللہ کا خوف نصیب فرمائے، اللہ کی خشیت نصیب فرمائے۔ کوئی بات ہے پوچھنے والی تو پوچھ